عظمہ صاحبہ یہ گفتگو آپ نے سنی پڑتا ان آڈیو سے، اس سے بڑے بڑے سکینڈل شریف خاندان کے ساتھ بھی آئے ہیں اور لوگوں نے پھر اس کے باوجود آپ کی پارٹی کو نون لیگ کو بھی ووٹ دیا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، بلاول بھٹو کو، آصف علی زرداری کو، بڑے بڑے سکینڈل کے ہونے کے باوجود تو یہ توشہ خانہ کی کروڑوں اور لاکھوں کی باتوں سے کیا فرق پڑ جانا ہے؟ شیخ صاحب کا پوائنٹ ویسے کافی ویلڈ ہے. بہت شکریہ. دیکھیے اگر کسی کا جو ہے وہ کان چٹا ہے تو پھر اس میں عظمیٰ بخاری کیا کر سکتی ہے یا اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے. جو باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، جہاں اپنے آپ کو وہ پلیس کرتے ہیں، اب وہ دیکھیے وہ ساری دنیا کو چور ڈاکو کہتے ہیں اور خود وہ جو ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صادق اور امین بنتے ہیں. اور اس کے بعد وہ دوسروں کے لیے یہ آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی حکومت آئی تھی، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھسے، وہاں پہ مرغیاں، بھینسیں، وہ گاڑیاں وہ سب بیچ دی، ہم جو ہے وہ سادگی ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. یہاں پر بات توشہ خانہ کے ایک تحفے کی نہیں ہے، اس تحفے کے ساتھ 1500 طرح کے جرائم ایسوسیٹڈ ہیں. ان تحفوں کے ساتھ جو انڈر انوائسنگ کی گئی، جو دوسروں کا منی ٹریل مانگتے تھے، آج ان سے منی ٹریل مانگا جا رہا ہے اور وہ کچے کاغذ کی ایک پرچی دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے وہ ایک ہم نے F7 کی دکان سے بگائی تھی، یہ ایک 6 روڈ کی راولپنڈی کی ایک بلازے کی دکان ہے، اس میں ہم مان لیں کہ وہاں پہ یہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے، یہ کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈائریکٹلی ان کی جو ہے وہ بولیاں لگ جائیں اور وہ جو ہے وہ کبھی توشہ خانہ میں جمع ہی نہ ہو. یہ بھی کبھی نہیں ہوا. دوسرا، لوگوں نے بالکل تحفے لے کر انہوں نے ریٹین کیے، اور قانون کے اندر ریٹین کا لفظ ہے، قانون کے اندر کاروبار کا لفظ نہیں ہے. عمران خان نے ان تحفوں کو کاروبار کا ذریعہ بنایا. اس نے وہ تحفے بیچے اور بیچ کر اپنی غربت ختم کی، سو کالڈ غربت. ظاہر ہے بہت ساری اے ٹی ایمز جو ہیں جو ان کو پالتی تھی وہ ان کے ساتھ نہیں رہی، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی غربت مٹانے کی کوشش کی. تیسری بات امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ الزامات ہوا میں لگانا. آپ نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہل تو کر دیا گیا تھا نا خیالی تنخواہ کے اوپر، کہ وہ تنخواہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی. یہاں پر معاملہ بالکل آل ٹوگیدر چینج ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے تحفے لیے اور اس کے بعد وہ اربوں روپے کے تحفوں کو آپ نے کوڑیوں کے مال جو ہے وہ دام میں آپ نے بیچ دیا، اور پھر آپ جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ابھی شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے جواب دے، وہ آگے سے ایک ہوتا ہے نا شرمندہ، جیسے آپ نے کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتے، وہ کسی کو جواب دے ہی نہیں ہے. قانون کی حکمرانی وہ مانگتے پھرتے ہیں. نہیں لیکن عظمہ صاحبہ، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ووٹروں کو فرق نہیں پڑے گا، ووٹر ادھر ہی ووٹ دے گا جہاں اس نے فیصلہ کیا، اس سے نہیں کوئی فرق پڑتا. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. دیکھیے شیخ صاحب کی اپنی رائے ہے، میں اس کا احترام کرتی ہوں، لیکن بہت فرق پڑے گا. جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتا ہے، لوگ یہ جو اب جو ان کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اس کو بالکل نوٹس کر رہے ہیں اور لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں احتیاط بڑا چور ہے. وہ اب آپ کو جہاں سے لانگ مارچ گزرا، شیخ وقاص صاحب کی ظاہر ہے یقیناً ان کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا، وہاں پہ لوگ گھڑی چور کے نعرے لگا رہے تھے. ابھی صرف گھڑی چوری کی بات آئی تھی. اب یہ جو ہے وہ جو بیگم صاحبہ کے نام کے اربوں روپے کے سیٹ ہیں، بلغاری کے ہوں یا جو ہے وہ گراف کے ہوں اور باقی، یہ ان کے جوابات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دینے تو پڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ قانون کی حکمرانی، جو میں سوال آپ کو جو بات آخری کرنا چاہ رہی تھی، جو قانون کی حکمرانی کا وہ بار بار واویلا کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ سائفر کی انکوائری ہو رہی ہے، عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے. ان کی فورن فنڈنگ جو اس کے اندر منی لانڈرنگ ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے، وہ پیش نہیں ہوتے. توشہ خانہ کی جو ہے وہ معاملات ہیں اس پہ وہ جواب نہیں دیتے. اس کے بعد ان کے کچھ ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے خاندانی معاملات کے اوپر سوال اٹھے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. عمران خان اس ملک میں کون سے قانون کو جواب دے ہے؟ ہم سب نے تو جواب دے لیے، سب کے باؤ اجداد بھی آپ نے کھنگال لیے. اور میاں نواز شریف کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں نا، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ آپ کسی ایک کک بیک کا الزام نہیں لگا سکے. آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے لانے پڑے جو ہے وہ کس زمانے کے جو فلیٹس جو تھے وہ وہاں پر جب وہ رہ رہے تھے اور اس کے بعد 2005 میں سے سیٹلمنٹ ہوئی، ان کو وہ ڈھونڈ کے لانے پڑے. لاتے نا نواز شریف کے خلاف لاتے. انہوں نے اتنی 1000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی تھی، انہوں نے اتنے سارے پروجیکٹس لگائے تھے، الزام نکال کے لے آتے.